ہم تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد طلب کرتے ہیں اور اس سے مغفرت چاہتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کی برائیوں اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ لیتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے تم ہرگز کوئی کارساز اور راہ دکھانے والا نہیں پاؤ گے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ واحد احد ہے، بے نیاز ہے، بیوی اور اولاد سے پاک ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو انبیاء اور رسولوں کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کے تمام آل و اصحاب پر درود و سلام نازل کرے، اور آپ کے بھائیوں انبیاء اور رسولوں پر جنہیں اللہ نے لوگوں کی طرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ چنانچہ انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اسی کے لیے عبادت کو خالص کرنے کی دعوت دی، اور انہیں شرک کی مختلف صورتوں اور مہلک باطل عقائد سے آگاہ کیا، اور ان سے اچھے طریقے سے بحث و مکالمہ کیا۔ یوں وہ اللہ کی طرف سے اس کی مخلوق پر حجت بن گئے۔ اما بعد لوگو، اگر تم مؤمن ہو تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور اس کی عبادت اس کے لیے دین کو خالص رکھتے ہوئے اسی طرح کرو جیسے اللہ نے تمہیں اپنی عبادت اور توحید کا حکم دیا ہے۔ اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا اور تمہیں نبی رحمت کی امت میں شامل کیا، جسے اس نے تم میں مبعوث فرمایا۔ وہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، اور تمہیں کتاب و سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، بے شک نصیحت کے اعتبار سے سب سے زیادہ نفع بخش اور بار بار دہرانے کے باوجود سب سے زیادہ شیریں کلام اس ذات کا کلام ہے جس نے قرآن کو صاف صاف بیان کرنے والا بنا کر نازل فرمایا، اور خود ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اور اسی میں سے قرآن کریم کی ایک صورت ہے جو 3 آیات، 14 کلمات اور 68 حروف پر مشتمل ہے، اور یہ سورہ حشر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ ایک مکمل اسلامی طرز عمل کی نمائندگی کرتی ہے، اور انسان کے لیے ایک جامع نظام وضع کرتی ہے، انسان کو گھاٹے کی تباہی سے نجات دلاتی ہے، اس کی اس ذمہ داری کو واضح کرتی ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت کی۔ یہ سورۃ العصر ہے، فرمان الہی ہے۔ زمانے کی قسم، بے شک بالیقین انسان سرتا سر نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ خالق سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمانے کی قسم کھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں جس چیز کی چاہے قسم کھائے، لیکن بندوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی قسم کھائے۔ اللہ کے بندوں، زمانہ وہ وقت ہے جس میں انسانوں کی تمام حرکات واقع ہوتی ہیں، اور وہ زمانہ اپنے وقت کے حیرت انگیز امور پر محیط ہے۔ اس میں خوشحالی اور تنگ دستی، صحت اور بیماری، دولت اور فقر، عزت اور ذلت، اطاعت اور نافرمانی، نیند اور بیداری، غفلت اور آگاہی، اجتماع و افتراق، محنت اور سستی، فائدہ اور نقصان، زندگی اور موت واقع ہوتی ہے۔ زمان انسان کو آخرت کی طرف لے جانے والی سواری ہے جو اسے اور اس کا ساز و سامان اٹھاتی ہے۔ یہ اعمال کی کھیتی ہے، چنانچہ انسان پر گزرتا ہر دن اسے آخرت کی طرف بڑھاتا ہے، اور انسان کا اصل سرمایہ اس کی عمر ہے۔ اگر وہ اسے لہو لعب میں ضائع کر دے تو خسارے میں ہوگا، اور کون سا نقصان اس سے بڑا ہوگا کہ وہ اپنے رب کی مناجات سے محروم ہو جائے۔ ہر انسان صبح اٹھتا ہے، یا تو اپنی جان کو آزاد کرنے والا ہوتا ہے یا اسے ہلاک کرنے والا۔ یہ انسان کے نیک و بد اعمال کا خزانہ ہے، چنانچہ انسان اپنی زندگی کو یا تو گناہوں میں لگائے یا اور یہ بدترین اور شدید ترین نقصان ہے، یا اسے جائز کاموں میں لگائے۔ اگر وہ اپنی زندگی کو اطاعت اور عبادت میں صرف کرے تو عبادت اور خشوع کے درجات مختلف ہیں، اور کوئی بھی عبادت ایسی نہیں کہ اسے اور بہتر اور کامل انداز میں انجام نہیں دیا جا سکے۔ گرچہ انسان کو نفع حاصل ہو جائے، پھر بھی وہ محسوس کرتا ہے کہ اس نے بڑا نفع ضائع کر دیا، جس پر وہ پچھتاتا ہے اور نقصان محسوس کرتا ہے۔ اور حصول
اور حصول نفع کی نشانی آخرت سے محبت اور اسے دنیا پر ترجیح دینا ہے، اور گھاٹے کی نشانی دنیا سے محبت اور اسے آخرت پر ترجیح دینا ہے، اور میانہ روی میں ہی نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی دنیا کو محبوب رکھتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو اپنی آخرت کو محبوب رکھتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پس تم فنا ہونے والی چیز پر باقی رہنے والی چیز کو ترجیح دو۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ انسان خسارے میں غرق رہتا ہے سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مستثنی فرمایا، اور وہ لوگ ان چار خوبیوں ایمان، نیک عمل، حق کی نصیحت اور صبر استقامت کی نصیحت کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ خوبیاں وہ ہیں جن میں ایمانی قوت، جسمانی قوت، دینی و اخلاقی قوت کے ساتھ علم کی قوت اور مادی وسائل کی قوت بھی جمع ہو گئی ہے، اور جن میں معنوی اور حسی قوت یکجا ہو گئی ہے۔ چنانچہ امت کے ہاتھ میں قیادت، سیاست، امر و نہیں سب کچھ آ گیا۔ اس نے عدل قائم کیا، امن و امان عام کیا، اور اپنے تمام معاملات میں اللہ کے ساتھ رہی تو اللہ بھی ہر حال میں اس کے ساتھ رہا۔ یوں اس نے دنیا کو کامیابی اور سعادت کے راستے پر چلایا۔ سلف صالحین میں سے کسی نے کہا، میں نے سورۃ العصر کو 20 سال تک پڑھا، میں نے سورۃ العصر کو 20 سال تک پڑھا مگر اس کا مفہوم پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا۔ میں سوچتا رہا کہ انسان کا اصل خسارے میں ہونا کیسے ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو ہر طرح کی تاکیدات کے ساتھ کیوں بیان فرما رہا ہے۔ پھر اللہ ان لوگوں کو خسارے سے کیوں مستثنی قرار دیتا ہے جو ان چار صفات کے حامل ہیں۔ یہاں تک کہ ایک دن میں نے برف بیچنے والے کو سنا جو لوگوں کی ہمدردی لینے کے لیے پکار رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے، کیونکہ برف دراصل جمع ہوا پانی ہے، اور پانی کا جو قطرہ گر جائے وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا۔ اسی وقت میں نے سمجھ لیا کہ سورۃ العصر میں قسم کی یہی حکمت ہے۔ تو اے انسان، دنیا میں تمہارا اصل سرمایہ تمہاری عمر ہے، اور تمہاری عمر کا جو لمحہ گزر گیا وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ ہم میں سے ہر ایک کا سرمایہ پگھل رہا ہے، لہذا مہلت ختم ہونے سے پہلے اپنے سرمایہ پر توجہ دو، اور یہ سرمایہ وہ وقت ہے جس میں تم زندگی گزار رہے ہو۔ اس سے ہوشیار رہو جو تمہارا سرمایہ چرا رہا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ وہ کون ہے جو اس کا سرمایہ چرا رہا ہے۔ اپنے سرمایہ کا ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے علاوہ کسی اور چیز میں ضائع نہ کرو۔ اور بعد ازاں اے مسلمانوں، زندگی کے ہنگامے میں اور خسارے اور گمراہی کی متلاطم موجوں کے بیچ اللہ کے کچھ مخلص بندے نظر آتے ہیں۔ وہ نیک مرد اور پرہیزگار اولیاء جو اپنے رب پر ایسا ایمان لائے جس نے انہیں تقوی اور راہیابی پر ابھارا۔ ایمان نے حق کو ان کے دلوں میں محبوب بنا دیا، اسے ان کے سینوں میں آراستہ کر دیا، اور انہیں نیک اعمال کی رغبت دلائی، اور انہیں خواہشات نفس کے پیچھے چلنے سے روک دیا۔ یہ ایمان ان کے لیے شر سے بچنے کی ڈھال اور خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا قائد بن گیا۔ یہی وہ بندے ہیں کہ جب لوگ گھبرا جاتے ہیں تو یہ نہیں گھبراتے، جب لوگ بے چین ہوتے ہیں تو یہ پرسکون رہتے ہیں، جب لوگ حق سے منہ موڑتے ہیں تو یہ حق کو تھامے رکھتے ہیں، اور جب لوگ آزمائش میں پڑتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے نہ غمگین ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ عز و جل کا تقوی اختیار کرو، اللہ عز و جل اور اس کے رسول پر ایمان لیا، اس کی تقدیروں پر صبر کرو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تلقین کرو،
میں اللہ مجھے اور آپ سب کو قرآن میں برکت عطا فرمائے اور اس میں موجود ہدایت و بیان سے مجھے اور آپ کو نفع پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے، آپ کے لیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اللہ عظیم سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تم بھی اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ایسی تعریف ہے جو اس کی بقا کے ساتھ دائمی ہے۔ اللہ کے لیے تمام حمد ہے، ایسی دائمی حمد جس کی بغیر مشیت الہی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ کے لیے تمام ستائش ہے، ایسی دائمی ستائش جس کا ذکر کرنے والا صرف اللہ کی رضا چاہتا ہے، اور اللہ کے لیے ہر پلک کے جھپکنے اور ہر سانس کے چلنے کے ساتھ دائمی حمد ہے۔ اللہ کا درود و سلام نازل ہو ہمارے نبی محمد پر اور آپ کے آل و اصحاب پر، اور ان پر جو آپ کی ہدایت پر چلے، اور اس پر جو آپ کی ہدایت پر چلے اور آپ کی دعوت جیسی دعوت دے۔ مسلمانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اپنے نفسوں کو غفلتوں سے بیدار کرو اور انہیں ان کی نجات کے راستے پر چلاؤ۔ یاد رکھو، تم تو ٹھہرے ہوئے ہو اور موت تمہیں لیے جا رہی ہے۔ تم تو قیام پذیر ہو مگر ایام تمہیں لے کر رواں دواں ہیں، اور تم تو سوئے ہوئے ہو مگر موت تمہارے آنگن میں جاگ رہی ہے۔ تم دنیا کا مال و متاع چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت کو چاہتا ہے۔ اے مسلمانوں، جان لو کہ تم آزمائش کے گھروں میں ہو اور نتائج جلد ظاہر ہوں گی۔ بس اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر لو، اپنے عزائم کو مستحکم کر لو، محنت کے لیے تیار ہو جاؤ، اور دین میں نئی ایجاد شدہ امور سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے کلام اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوط سے تھام لو، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت علم و بصیرت کے ساتھ کرو، اس کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرو، وہ تمہیں دیکھتا اور سنتا ہے، اور لا الہ الا اللہ کا زیادہ سے زیادہ ورد کرو، یہی جنت کی کنجی ہے۔ اپنے رب سے طلب کرو کہ وہ تمہیں اس مبارک کلمے پر ثابت قدم رکھے، جو زبان پر ہلکا ہے لیکن میزان میں بھاری ہے، جو نام اعمال کو آراستہ کرنے والا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور ملعون شیطان ناراض۔ اس کے ذریعے گنہگار بندہ آگ سے بچتا ہے، اور اس کے ذریعے بندہ ہمیشگی اور سلامتی والی نعمت تک پہنچتا ہے۔ مومن مرد اور خواتین، خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے اور روشن چراغ پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا حکم اپنی کتاب میں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں جس کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجاؤ، خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو، کیونکہ وہ جزا اور بدلہ دینے کے دن تمہارے سفارشی ہوں گے۔ آپ درود بھیجنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہم اس کے عذاب سے محفوظ رہیں گے اور اس کی رحمت کے حقدار بنیں گے۔ بے شک وہ انعام کرنے والا اور کریم ہے۔ اے اللہ، اپنے بندے رسول محمد پر درود و سلام اور برکت نازل فرما۔ اے اللہ، ان کے تمام صحابہ سے راضی ہو جا، تابعین سے، اور جو قیامت کے دن تک ان کی اچھے سے پیروی کریں، ان سے اور ہم سے بھی ان کے ساتھ اپنے عفو و کرم سے۔ اے رب العالمین، اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کا غلبہ عطا کر۔ اے اللہ، کفر اور کافروں کو ذلیل و رسوا کر، اور دین کے دشمنوں کو نیست نابود فرما، اور اپنے معاہد بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، ہمارے اور ہر جگہ کے مسلمانوں کے حالات کو سدھار دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے وطنوں میں امن عطا فرما، اور ہمارے ائمہ حکمرانوں کی اصلاح فرما۔ حق، توفیق اور دوستی سے ہمارے امام اور ہمارے ولی امر خادم حرمین شریف اور ان کے امانت دار ولی عہد کی تائید فرما، انہیں ان کاموں کی توفیق دے جنہیں تو پسند فرماتا ہے اور جن سے تو راضی ہوتا ہے، اور نیک خیر خواہ اور مخلص مشیر ان کو ان دونوں کے قریب کر دے جو ان کے حق کی طرف رہنمائی کرے اور اس پر ان کی مدد کرے، اور ہر اس امر کی توفیق دے جس میں ملک اور بندوں کی بھلائی ہو۔ اے زندہ و قائم رہنے والے، اے جلال و اکرام والے، اور انہیں حرمین شریفین کی خدمت اور اسلام مسلمانوں کے لیے جو کچھ وہ پیش کرتے ہیں اس پر بہترین جزا عطا فرما۔ اے اللہ، تمام مسلمانوں کے حکمرانوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ تیری کتاب کے مطابق عمل کریں، تیری شریعت کے مطابق فیصلہ کریں، اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں۔ اے اللہ، ہمارے ملک پر اور تمام مسلمانوں کے ممالک پر اپنا پردہ عافیت ڈال دے۔ اے اللہ، ہمیں تمام زندہ اور وفات شدہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، تمام مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بخش دے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی
جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال۔ اے ہمارے رب، بے شک تو بہت مہربان اور رحم کرنے والا۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلا عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ، میرے دین کو درست کر دے، میرے دین اور دنیا کے ہر کام کے تحفظ کا ذریعہ ہے، اور میری دنیا کو درست کر دے جس میں میری گزران ہے، اور میری آخرت کو درست کر دے جس میں میرا اپنی منزل کی طرف لوٹا دے۔ اے اللہ، ہم پر بارش نازل فرما۔ اے اللہ، تو ہم پر بارش نازل فرما۔ اے اللہ، ہم تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنا فضل ہم سے نہ روک۔ اے اللہ، ہم تجھ سے بخشی مانگتے ہیں، بے شک تو بخشنے والا، ہم پر آسمان سے بارش نازل فرما۔